فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ کو یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کرنی ہے، جو کہ اس وقت آپ کی اسکرینز پہ بھی چل رہا ہوگا۔ وہ آپ نمبر نوٹ فرما لیں، 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے ریٹن میسیجز یا آڈیو وائس نوٹ کی صورت میں میسیج بھیج سکتے ہیں۔ آپ وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیں، اس وقت آپ کی اسکرینز پہ بھی چل رہا ہوگا، 0321565200، یعنی 0321565200۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے اور پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ جو ہمارے ساتھ پہلی شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب اپنی ہیڈ لائنز کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو کرنٹ ہیڈ لائن ہے آج کی جو ڈسکس کر رہی ہیں، پہلی جو ہیڈ لائن ہے وہ فیکٹری ایریا پولیس نے منشیات فروش پکڑ لیا اور چرس اس سے برآمد کر لی گئی۔ اس سلسلے میں جو ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے مفتی صاحب، نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت سے متعلق شریعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جو نشہ آور اشیاء ہیں، ان کی خرید و فروخت اور استعمال یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں جو ابو داود وغیرہ میں آئی ہے، اس میں یہ فرمایا کہ لعن اللہ شارب الخمر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، اور اسی طرح اس کے بیچنے والے، فروخت کرنے والے پر اور خریدنے والے پر، اور جو لے کے جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو نچوڑتا ہے، جو بناتا ہے، ان سب پہ لعنت ہے، اور جس کی طرف یہ شراب لے کے جاتے ہیں اس شخص پر بھی لعنت ہے۔ تو لعنت جس چیز پر ہو وہ چیز حرام ہوتی ہے، اور اس کی خرید و فروخت جو ہے اس مقصد کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتی۔ شراب حرام ہے اور اس کی حرمت سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کر دی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ جو ہے شراب اور اسی طرح میسر، جوا، اور آستانوں کے جو ہے تھان، اور اسی طرح قسمت اور تقسیم کے تیر، یہ سب گندگی ہے اور اس سے اجتناب کرو۔ جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کرے، اجتناب کا حکم دے، اس چیز کا ارتکاب کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو شراب ہے اس کی حرمت تو ثابت ہو گئی، یہ بھی نشہ آور اشیاء میں سے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کل مسکر خمر، جو بھی نشہ آور شے ہے وہ خمر ہے، یعنی اس کا حکم بھی اسی خمر ہی کی طرح ہے، اور اس کی تجارت، اس کو خریدنا، اس کا استعمال کرنا یہ ہر صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، اور یہ جو شراب ہے اور دیگر نشہ آور اشیاء ہیں، مخدرات ہیں، ان میں ضرر یقینی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ضرر ہے۔
تدخین، یہ جو سگریٹ پینا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ ضرر نمایاں ہے، اور اسی وجہ سے جتنے بھی اطباء ہیں، چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلم ہیں، سارے اس پر متفق ہیں کہ سگریٹ پینے میں، تمباکو نوشی میں ضرر ہے، نقصان ہے، کینسر کا باعث ہے، بہت سے امراض کا یہ سبب ہے۔ تو اس لیے لا ضرر ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ بھی تدریجی قتل ہی ہے۔ اور لا ضرر ولا ضرار اس حدیث کے تحت بھی یہ آتا ہے، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ جو بندہ خود استعمال کرتا ہے یا دوسروں کے لیے یہ فراہم کرتا ہے نشہ اور اشیاء، تو یہ سب مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اور یہ عمل ان کا حرام ہے، تجارت ان کی حرام ہے۔ جو بندہ شراب پیتا ہے ثابت ہو جائے تو اسی طرح اس پہ تو حد لگے گی، 40 کوڑے ہیں، یا بعض اہل علم نے اس کی تعداد جو بتائی ہے وہ 80 کوڑے ہیں، تو 80 یا 40 کوڑے ان میں سے کوئی ایک حد اس کو لگائی جائے گی جو شراب پیتا ہے، شراب استعمال کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس طرح کی چیزیں، شراب اور چرس اور پاؤڈر اور ہیروئن اور اسی طرح دیگر نشاور اشیاء ہیں، یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ شیشہ وغیرہ، تو یہ تو فساد فی الارض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فساد فی الارض کی وجہ سے ان کی سزا، یا پھر جو حکومت اسلامیہ ہے وہ اپنی ثوابدید پر ان کی سزا قتل بھی تجویز کر سکتی ہے، اور اسی طرح ان کو باقاعدہ یعنی سولی پر چڑھانا، اور یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یا جیل میں ڈالنا، یہ سارا ثوابدید ہے حکومت اسلامیہ کے قاضی پر۔ تو بہر صورت یہ تو نہایت کریہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے شہروں میں، مختلف علاقوں میں یہ جو نشاور اشیاء استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ زندگی سے نہایت نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ نہ ماں باپ کے کام آتے ہیں، نہ بیوی بچوں کے کام آتے ہیں، شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، بیویاں وہاں گھروں میں رول رہی ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ حکومت کے سامنے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ان جو یہ نشہ اور اشیاء فروخت کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم انسانیت کے کتنے بڑے دشمن ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں ہی ایسا کچھ ہو گیا ہے۔ دیکھو یہ لوگ زندگی سے بیزار ہیں، کسی کے کام نہیں آ سکتے، اور حکومت بھی جو ہے نا وہ سو رہی ہے اس سلسلے میں۔ کوئی وہ نشہ آور اشیاء کرنے والے یا فروخت کرنے والے، یہ جو نشہ آور اشیاء کو فروخت کرتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر پیسے لے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں جیسے آج انہوں نے گرفتاری کی ہے، اس کو مزید اس کو جو کہتے ہیں گرفتاری کی ہے، تو اس گرفتاری کے بعد سزا بھی نافذ ہونا، اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ، اس کی امید ہے ضرور انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، کافی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شبنم اقبال صاحبہ سرگودا سے، کیا پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے؟ دونوں مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچی عالمہ کا کورس کر رہی ہے، اس کا پیپر ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب اور ایک بچی نام کلاس کے پیپر دے گی، اس بچی کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں بچیوں کو کامیاب فرمائے، جو عالمہ کورس کر رہی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت امتیازی نمبروں سے کامیاب فرمائے، جو ہماری دوسری بچی 9th کے پیپر دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب فرمائے امتیازی نمبروں کے ساتھ، تو کامیابی اللہ تعالیٰ ان کی نصیب کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، کال انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے سب کے لیے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب ہماری جو نیکسٹ ہیڈ لائن ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی غلامی کے تصور پر تنقید اور بحث کا سلسلہ جاری ہے، مختلف سائٹس پہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ الفاظ کا آپ کو پتہ ہے، کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب جو ہمیں جو سرگرم جو جس بات پہ بحث کی جا رہی ہے وہ غلامی کا تصور ہے کہ اسلام نے ابھی تک غلامی کے تصور کو جو باقی رکھا ہے، جو کہ 1400 سال پہلے تھا۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب پوچھنا ہے کہ اسلام نے غلاموں کے حقوق اور انہیں آزاد کرنے کے حوالے سے کیا کیا تعلیمات دی ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام ایک فطرتی دین ہے، تو اس میں
جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھیں اور جائز تھیں تو اس کو اسلام نے برقرار رکھا، کیونکہ اس دور میں جو غلام تھے یہ سرمایہ تھا لوگوں کا، جی اس کی بھی باقاعدہ ایک نسبت ہوتی تھی، نسبت ولا، جس کی وجہ سے وہ غلام کا جب وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے مالک کی طرف اس کی نسبت ہوتی تھی، یہ پورا سرمایہ ہوتا تھا۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، جیسے انسان کی کوئی کمائی ہوئی چیز ہو ویسے غلام بھی اسی طرح اس کے ملکیت میں آتے تھے اور اسی طرح اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، سارا ایک سلسلہ تھا۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، تو اسلام اگر یک بارگی سب کو ختم کر دیتا تو اس کا مطلب تھا کہ اسلام نے ان کا جو مالکانہ حق تھا اس کو چھین لیا زبردستی، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا جواز تھا اور اس کی ضرورت بھی تھی اس معاشرے کے اندر۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، بے شک، کس لیے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کو اپنا ماتحت بنا لے، یعنی اس سے وہ کام لے سکے۔ جی تو اصل ایسا ہے کہ اگر سب کا سب کچھ برابر ہوتا، ایسا کوئی تصور نہ ہوتا، تو پھر جو ہلکے درجے کے کام ہیں یا جو بالکل جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو نہیں کیا جا سکتا عام بندے کی طرح، تو وہ کر لیتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حقوق بتائے، جو قرآن مجید میں ان کا خیال رکھنے کا اور سارا وہ درس دیا گیا، وہ اسی لیے تھا تاکہ کوئی ان کو اگر غلامی میں رکھتا ہے تو پھر وہ ان کے حق بھی ادا کرے، بے شک، پورے حقوق ان کے رکھے گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم ان کو کوئی ایسی مشکل دیتے ہو، یعنی ان کی بساط سے بڑھ کے، تو پھر تم نے ان کا تعاون بھی کرنا ہے، ان کا ساتھ بھی دینا ہے، اور ان کو تم نے وہ کھلانا ہے جو تم کھاتے ہو، وہ پہنانا ہے جو تم پہنتے ہو۔ جی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام پہ وہی سوٹ جو انہوں نے پہنا تھا وہی غلام کو بھی وہ دیا ہوا تھا، سبحان اللہ، تو پھر انہوں نے اس بات کی دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، یعنی اس قدر وہ خیال رکھنے کا کہا گیا۔ اور دوسری طرف آزادی کا اس قدر درس دیا گیا، کتنے کفارے ہیں جرائم کے، یا انسان سے جو سرزد گناہ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، ان کے کفارے کے طور پہ غلاموں کی آزادی رکھی گئی، اور وہ بھی مومن غلاموں کی آزادی بھی رکھی گئی، دیگر غلاموں کی بھی، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد کریں اور وہ لوگ آزاد ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ترغیب بھی دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو آزادی دلوائی، اور دیگر بہت سے ایسے واقعات جو غلامی میں تھے وہ، اور خود سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہائی دلائی۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک یعنی قید میں آئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے حق مہر ان کی رہائی کو ہی قرار دیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک سلسلے تھے پورے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ کفارہ قسم میں غلام کی رہائی، اسی طرح قتل خطا میں غلام آزاد کرنے کا کہا گیا، اسی طرح اگر کسی سے کوئی بچہ مثلا غلطی سے فوت ہو جاتا ہے، جیسے کوئی ماں لیٹی ہو، اس کے نیچے اسی کا بیٹا آ جائے، تو اس ماں پر بھی وہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے گی۔ ٹھیک ہے، یا دیکھیں نا کیا مطلب کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کہا گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس میں بھی ایک مد رکھی گئی کہ وہ ایسے کریں، وہ پھر رقاب کہ گردن چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح مکاتبت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ مکاتبت کا مطلب یہ تھا کہ غلام تھوڑے تھوڑے قسط وائز پیسے دے کے رہا ہوتا تھا، اور وہ ایک بات باقاعدہ طے ہوتی تھی، اس کے پورے اصول و ضوابط رکھے گئے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ غلام اور یہ مالک ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے، بلکہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں۔ ان کو پتہ ہو کہ میرے ذمہ یہ کام ہے اور ان کو پتہ ہو کہ میرے ذمہ یہ حق ہیں، تاکہ دنیا کا نظام اچھے طریقے سے چلتا رہے۔ تو اسلام نے اسی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا اور رہائی کی توجہ دلائی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھیں۔ اور جو آپ کے پاس قید ہو کے آئے، آپ نے ان کو رہائی، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سلوک کیا، پھر دیگر جو قیدی تھے ان کے ساتھ آپ نے کیسے شاندار سلوک کیے، اور اس وجہ سے وہ رہا ہوتے گئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ آپ کو السلام صاحب کو لوگوں کو وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سوال بیٹا یہ ہے کہ انسان سے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے یا گناہ ہوتا ہے، جی، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کی معافی ایک دو
دفعہ مانگنی چاہیے, جب یاد آئے زندگی بار مانگتے رہنا چاہیے. اچھا 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 ٹھیک. دوسرا میرا یہ سوال ہے, میرے پاس نا مانگتے ہوتی لوگوں کو پیسے ہوتے ہیں, وہ بدل لینے چاہیے یا سوال کر لینے چاہیے کہ نہیں ویسے رکھنے ہیں جیسے وہ دیکھے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. ہاں جی. مفتی صاحب ایک تو ان کے پاس امانتیں ہوتی ہیں لوگوں کی, اور کہہ رہی ہیں وہ پکڑ دے دیتے ہیں اور اس کو استعمال یوٹیلائز کر لینا چاہیے, جب وہ مانگے ان تک پہنچا دی جائیں, لیکن یوٹیلائز کی جا سکتی ہیں. ایک ان کا یہ سوال ہے. اگر اور دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ کوتاہی ہو جاتی ہے, ہمیں نہیں انجانے میں کوتاہی ہو جاتی ہے, اس کی کہہ رہے ہیں جب وہ یاد آئے اس کو کوتاہی تب توبہ کرنی چاہیے, ایک دو دفعہ جو کر لی وہ توبہ انشاءاللہ ایکسیپٹ ہوگی. یہ جو ہے نا, جب کوئی جرم ہو جائے بندے سے انجانے میں, قصداً بھی ہو جائے عمدن بھی ہو جائے, جیسے بھی ہو جائے, جب توبہ بندہ کر لینا تو اس کے بعد توبہ ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ویسے دوبارہ یاد آنے پر پھر اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے تو کوئی حرج ہے نہیں, لیکن وہ ایک دفعہ معافی مانگنا وہ کافی ہے. انشاءاللہ اس کو بندہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر لیا ہے, لیکن صورت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہو. اگر بندوں کے حقوق سے متعلق ہو پھر اس کے بارے میں شرطیں اور بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ جس بندے کا مال کھایا ہے یا جس بندے پہ ظلم کیا ہے اس شخص سے بھی معافی مانگنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک دفعہ ہی مانگ لے, بس یہ کافی ہے. دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا کہ امانتیں ہیں, یہ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ امانت کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے نے آپ کے پاس ایک چیز رکھی ہے اور جب وہ چاہے تو لے سکتا ہے. اس میں اگر آپ کی کوتاہی نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو اس کی حفاظت کرنے میں, اور اللہ نہ کرے وہ امانت گم ہو جائے, چور آ جائے وہ سارا لے جائے, تو پھر اس شخص پر مواخذہ نہیں ہے کہ یہ کل لوگ ان کے پاس آ جائیں کہ ہماری امانت دے دو. وہ امانت تو چور لے گئے ہیں, ڈاکو لے گئے ہیں, ہمارا مال بھی لے گئے ہیں, تو تمہارا مال کیسے, اگر یہ صحیح طریقے سے حفاظت کرتے ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ امانت جو ہے نا وہ بطور قرض لے لیں, بطور قرض لے لیں تو پھر اس صورت میں اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں. یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی جلیل ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ ایسے کرتے تھے نا کہ ان کے پاس لوگ آ کے امانتیں رکھتے تھے, تو وہ بتاتے تھے کہ بھائی امانت نہیں, یہ آپ کا میرے اوپر قرض ہو گیا ہے, تو پھر وہ اپنے استعمال میں بھی لے آتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ امانت اللہ نہ کرے ضائع بھی ہو جائے نا, پھر بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امانت کو واپس کرتے تھے. انہوں نے استعمال کیا ہوتا تھا یا ایسی ضائع ہو جاتا تو وہ واپس کرتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ امانت نہیں, میرے اوپر قرض ہے. تو جو امانت ہے اس کو بندہ استعمال نہ کرے, اسی طرح ہی رکھے, اور جو اگر وہ قرض والی صورت بن جائے پھر اس کے اندر استعمال کرے. میرے خیال میں ان کا یہ بھی مقصد ہوگا, کیونکہ آج کل کرنسی کی صورت میں لوگ امانتیں رکھ گئے نا. بالکل. اب بندہ گھر میں رکھنے سے رہا یا مشکل, تو وہ بینک میں جمع کرائے گا یا اپنے اکاؤنٹ میں جہاں پہ وہ ساری رقم رکھتا ہے, یا اس کے بینک میں پڑے ہیں, یہ خود استعمال ادھر کرے گا. تو ظاہر ہے نوٹ بعینی ہی وہی نوٹ ان کو دینا, یہ تو بہرحال اگر اس میں اس قسم کا تصرف ہو اس کی سیونگ کے لیے, اس کو تحفظ دینے کے لیے, اگر ایسا کوئی اقدام ہے تو وہ تو بہرحال ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ظاہر ہے اپنے استعمال میں لاتے رہیں گے, ایسا کرتے رہیں, وہ بہرحال محل نظر ہے. یعنی مفتی صاحب کا مطلب یہ کہ وہ جو پیسے ہیں نا, انہوں نے 10,000 روپے دیے ہیں اور وہ 1,000 کے ہیں, تو تقویٰ کا درجہ تو یہ ہے نا کہ وہی 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں, اور جب وہ مانگے تو دے دے. لیکن یہ جائز ہے کہ وہ 10,000 روپے کا بندہ وہ استعمال کرے, اس کی جگہ 5,000 کے 2 نوٹ رکھے, یا 500 کے نوٹ واپس کرے ان کو, تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گلزار بیگم صاحبہ چکوال سے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے پوچھا تھا کہ میری دادو نیند کی دوائیاں لے کے سوتی ہیں, ان کو نیند نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے, تو ایسی نیند کی دوائی لے کے سو سکتی ہے؟ دوبارہ بولیے گا. میری دادو
آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں نے آپ سے وہ میرا سوال یہ ہے کہ میری دادا نیند کی دوائی لیتی ہیں, ان کو نیند نہیں آتی رات کو, جی جی. تو وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں ٹھیک دوائی لیتی ہوں, میں دوائی لے کے سو سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. یہ جو نیند کی دوائی کھا کے پہلے تو بندہ اپنا علاج کرے, ٹھیک ہے, اور علاج کے علاوہ ہم اپنی اس بہن اس بیٹی کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نیند نہ آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, اور نیند کے لیے صرف گولی کھا کے پھر نیند نہیں, اور طریقے بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں, روزانہ رات کے وقت سرسوں کا تیل لے کے یا روغن بادام لے کے اپنی والدہ ماجدہ جی, اس کے پاؤں کی مالش کریں. کوئی 5 منٹ ایک پاؤں کی مالش, 5-10 منٹ یہ پنڈلی کے نیچے والا حصہ جو ہے اس کی, اور اسی طرح یہ ہتھیلیوں کی اس کی مالش کریں, اور ساتھ یہ کن پٹی جو ہے نا ان جگہوں کی مالش کریں. مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ پھر آپ کی والدہ ماجدہ نیند کی گولی کھا کے نہیں سوئے گی, اس کے بغیر ہی سوئے گی انشاءاللہ. لیکن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نیند کی گولیاں. یعنی اگر شدید کوئی ایسے مسئلہ بنتا ہے نا پھر اس کی گنجائش نکل آتی ہے. کیونکہ بڑھاپا ایک ایسی ہے, بہت سے لوگ تو کئی دفعہ لے رہے ہوتے ہیں میڈیکیشن, لیکن اس کے باوجود انہیں اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے 24 گھنٹے اٹھے رہتے ہیں اگر دوائی نہ کھائی جائے. تو میرے خیال میں یعنی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, آپ کی کالز اور جو ریٹن سوالات ہیں ان کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں. وہ نمبر آپ نوٹ فرما لیں, آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہوگا, 0321565200, یعنی 0321565200. اس کے علاوہ آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی اس وقت آپ کی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا, لیکن آپ وہ نمبر نوٹ فرما لیں, 042111700000, یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں لائیو اپنے سوالات پوچھیے مفتیان کرام سے, انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو ضرور مہیا کیے جائیں گے. ہم اپنے ریٹن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب جو پوچھا گیا ہے سوال, ہماری ایک بہن ہے ان کی جانب سے سوال ہے کہ خاوند بات بات پر غصے میں آ جاتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. سبحان اللہ. اس سے قبل نا میں ایک لطیفہ بتا دوں. جی مجھے مفتی صاحب. یہ ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ. ان کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے بھی ایسے ہی سوال پوچھا کہ میرے خاوند نہ بات بات پر مجھے مارتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تعویذ دیتا ہوں. اچھا. اور وہ تعویذ جو ہے نا وہ آپ نے رکھنا ہے کہاں پہ, وہ جب خاوند کچھ بولنے لگے نا آپ کے ساتھ, آپ نے وہ تعویذ دانتوں کے درمیان رکھنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کو زور دینا ہے. جیسے ہی خاوند بولنا شروع کر دے آپ نے اس کو زور دینا ہے, دباؤ. اچھا. تو یہ سلسلہ چند دن چلتا رہا. وہ خاوند جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا کہ یہ بیوی تو آگے سے جواب ہی نہیں دے رہی. سبحان اللہ. تو اس نے کہا اللہ کی بندی تم کتنی اچھی ہو, اللہ جواب بھی نہیں دیتی. میں تو سمجھتا تھا آپ ایسے جھگڑالو ہو, بات بات پر آپ جواب دیتی تھی, تو میں تجھے آئندہ نا کوئی تکلیف نہیں دوں گا. تو اس کے بعد وہ معاملہ حل ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ خاوند کے مزاج کو سمجھنا خاتون کے لیے, بیوی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ کس بات پر یہ خوش ہوتے ہیں, کس بات پر یہ ناخوش ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باہر کے مسائل ہوتے ہیں, معاشی مسائل ہوتے ہیں, یا باقی دیگر تجارتی مسائل, دوستوں کے ہاں مسائل, اور ان مسائل کی وجہ سے خاوند پریشان ہوتا ہے. جب وہ گھر آتے ہیں تو گھر میں ان کو نا وہ استقبال
نہیں کیا جاتا ایسا استقبال جس سے اس کو سکون ملے. لتسکنوا الیہا، یہاں پر بیوی صاحبہ فوراً کہہ دیتی ہے کہ وہ جو ہے نا آٹا ختم ہو گیا ہے، بچوں نے لڑائی کر لی ہے، فلان یہ ہو گیا ہے، تو اس کی وہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور وہ پھر اس نے یہیں پر ہی نکالنی ہوتی ہے. ٹینشن جو ہے نا نکالنے کے لیے ان کو بیوی ملی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. یا پھر یہ بیوی نا کئی دنوں سے کوئی ایسے معاملے میں لگی ہوتی ہے جو خاوند کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن وہ خاموش ہوتا ہے. جیسے ہی یہ بات کر لیتی ہے تو اس کو وہ سابقہ غصہ یاد آ جاتا ہے اور وہ سارے غصے مل کے نا پھر وہ کرتے ہیں. تو اس کا سب سے بہتر طریقہ جو ہم سب نے آزمایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب خاوند بولنے لگے آپ خاموش ہو جائیں. اور جب میں یہ خاوندوں کو بھی یہ وصیت کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں، جب بیوی بولنے لگے تو آپ خاموش ہو جائیں. بالکل. اچھا آپ گھر سے نکل جائیں کہ چلو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ ایسے کمپرومائز، سمجھوتا اور اسی طرح ایک دوسرے کو ماننے سے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر خاوند یہ زور کے ساتھ بیوی سے نہ بات منوانا چاہے نہیں منوا سکتے. اور اسی طرح النساء شقائق الرجال، یعنی عورتیں جو ہیں یہ مردوں کے مثل ہیں. جس طرح مردوں کو غصہ آتا ہے عورتوں کو بھی یہی غصہ آتا ہے. اور اسی طرح جب مردوں کو غصہ ہو تو عورتیں خاموش ہو جائیں. اس طریقے کے ساتھ معاملہ حل ہوگا. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا، یعنی اگر مسائل ویسی بلا وجہ مسائل ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یہ درود شریف جو ہے نا کثرت کے ساتھ پڑھے. درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کی کثرت کریں. مجھے اللہ سے امید ہے کہ خاوند صاحب جو ہے وہ جو ہے نا یہ غصہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نا انہیں یہ بھی کہنا چاہیے جب وہ غصے میں آئے ان سے کہیں کہ غصے میں آپ اچھے نہیں لگتے ہیں، آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. تو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات خاوند اس سے بھی غصے میں آ جاتا ہے کہ تو اب مجھے تو اچھا یہ ایک ہاں تکلیف بھی ہوتی ہے، یعنی بعض کا تکلیف بھی ہوتی ہے، بعض کا بیماری بھی ہوتی ہے. آپ نے نا پھر وہ کہنا کہ آپ نا خوبصورت بندے کے ساتھ غصہ اچھا نہیں لگتا، یہ پھر یعنی ایسے الفاظ کے ایسے. آپ اتنا خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کوشش کرنی چاہیے کمپرومائز اور ایک دوسرے کو سمجھ کے. وظیفے کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو ہے نا رویے باتیں، رویے جو مفتی صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی رضوان فاروقی صاحب. مفتی صاحب اگلا سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ کوئی حدیث ہے کہ واش روم میں جو کپڑے اتارے ہیں انہیں لٹکا دینا چاہیے یا نہیں؟ ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ ایسی کوئی حدیث مبارکہ تو نہیں ہے کہ واش روم میں دھلے کپڑے یا ان دھلے کپڑے وہ رکھے جائیں یا نہ رکھے جائیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے سوچنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم جب واش روم جاتے ہیں ہمیں جو دعا سکھائی گئی اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانوں کی آماج گاہ تو ہے، شیطان گندی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو جس جگہ پہ شیطان رہتے ہوں وہیں ہمارے کپڑے دھلے یا ان دھلے لٹکے ہوں گے تو اس پہ یعنی شیطانوں کے اثرات کچھ نہ کچھ حد تک ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے جو ہمارے ماہرین ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو جادو جنات سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں، ان میں سے یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑوں کو واش روم میں نہ رہنے دیں کیونکہ اس کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ شیطانی اثرات سے جس حد تک ہو سکے وہ بچنا چاہیے. جیسا کہ ابھی غصے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کا ناک سرخ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ اگر جان لے تو اس سے وہ چیز چلی جائے جو اس کو ہے. تو وہ شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو جس قدر محفوظ رکھ کے رحمان کی چھاؤں میں آئیں گے، اس کی رحمت کے سائے تلے آئیں گے، اتنی ہماری زندگی خوشگوار گزرے. بے شک بے شک. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب سائلہ ہیں، پوچھتی ہیں کہ بے اولاد عورت اپنا مکان مسجد کے نام کر دے تو اس کے ورثہ آدھا مکان خود رکھ کر آدھا مسجد کو دے سکتے ہیں؟
جب کوئی جی وہ اپنا نام کر گئی ہیں، جو مکان ہے وہ بے اولاد تھی، انہوں نے اپنا مکان جو ہے مسجد کے نام کر دیا تھا، اس کے بعد ان کے جو ورثاء ہیں وہ آدھا حصہ مسجد کو اور آدھا گھر کا حصہ خود رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا جب اس عورت نے خود اپنی زندگی میں مسجد کے لیے مکان وقف کر دیا ہے، جی جی تو اب یہ وقف ہو گیا ہے، وہ اختیار والی تھی اور صاحب اختیار تھی، تو جب اس نے وقف کر دیا ہے یہ باقی جو ورثات ہیں جی جی ان کا حق نہیں بنتا اس کو روکنے کا یا مسجد میں سے کچھ حصہ لینے کا، یہ حق ان کا مفتی نہیں صاحب بنتا۔ اگر ایک اور بھی ہے مدعا کی وصیت تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کی جاتی؟ ایک ہے ہوتی ہے وصیت۔ جی وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ جو مسجد ہے یہ میرا مکان مسجد کے لیے دے دو، پھر وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی یہ وصیت تیسرے حصے میں نافذ ہوگی، جو جائیداد ہے جائیداد کی تیسرے حصے میں نافذ ہوگی یا کل مال جو ہے۔ جی جی لیکن اگر وہ جائیداد اگر وصیت نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں اس نے وقف کر دیا ہے، مسجد کے نام کر دیا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ وصیت نہیں بلکہ وقف ہے، اور وقف کا اس کو اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا شکریہ۔ اس میں ایک پہلو میں ذرا عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی فوت ہونے والا وہ اپنے ورثاء سے کسی انات کی وجہ سے یا ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ان سے تنگ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہ ملے، اچھا 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 ٹھیک اور سارا میں نا وقف کر دوں، میرے تو کام آئے چلیں یہ جائیں جہاں جاتے بالکل ایسے ہیں، ہی یہ ایسی بھی صورت ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ایسے ہے کہ ایک شخص نے، ابھی غلاموں کی ہم بات بھی کر رہے تھے، یہ صحیح روایت ہے کہ اس کے 6 غلام تھے، اس نے 6 کے 6 وفات کے وقت آزاد کر دیے، حالانکہ وہ 6 نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہ غلاموں کو واپس بلوایا، حالانکہ غلام جو آزاد ہو گیا ہے اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اللہ، آپ نے واپس بلوایا اور 4 غلام جو ہے نا ان کو قرعہ ڈال کے وہ آزاد کیا اور 2 کو اس کی طرف سے وقف کیا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک فرق کدھر ہے؟ فرق ہے کہ ایک مرض وفات میں ایک بندہ بیمار ہے، بیماری کے وقت ایسا اقدام کرتا ہے تو ہم اس کو نہ جو ورثاء ہے ان کو ایذا اور تکلیف پہنچانے پر حمل کریں گے اور ان کو میراث سے محروم کرنے پر حمل کریں گے، پھر اس میں یہ قانون جاری ہوگا۔ لیکن اگر صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور پھر ایسی وقف کرتے ہیں، وہ وقف ان کا قبول ہے۔ بہت شکریہ مفتی اور صاحب۔ اسی طرح مفتی صاحب اچھا اگر اجازت آپ دیں، کالر کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہستے خان صاحب دیپال پور سے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی ٹھیک سر، سب سے پہلے میرا مفتی صاحب کو اور آپ کو سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بارک اللہ سر فیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ نا میت کو غسل دینے وقت مجبوری ہو غسل دینے کے لیے، جی تو غسل بندہ دے دیتا ہے، اسے نہ تو غسل دینے کی دعا آتی ہے، جی جی بس وہ ایسے غسل دے دیتا ہے، تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ باقی صحیح طریقے سے غسل دے گا لیکن اسے دعا نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ کے سوال کا جواب مفتی نعمان فاروقی صاحب مہیا کیجیے۔ جواب سوال ان کا یہ ہے کہ غسل فوت شدہ کو غسل دے رہے ہیں، کسی نے غسل دیا، ان کو دعا نہیں آتی، لیکن غسل کا طریقہ صحیح ہے، صحیح، اور کیا غسل ہو چکا ہے اس معاملے میں؟ صحیح۔ اچھا، غسل دینے کی کوئی دعا کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ وہی جیسے ہم بسم اللہ کر کے اپنا وضو شروع کرتے ہیں تو اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے وضو پہلے کرانا ہوتا ہے نا اس کو، لیکن اس کا ایک پورا طریقہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی ایسا سوال بھی آیا تو اس کی پوری وضاحت کر دیں گے۔ تو بس بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرائیں اسے فوت شدہ کو، اور اسی طرح غسل دینے کے جو طریقہ ہے پورا وہ پورا اس پہ کریں۔ جی مفتی صاحب، طہارت کے جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ وضو سے بھی پہلے طہارت، جی طہارت یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ فوت شدہ ہے، استنجا وغیرہ اس کا کرانا ہوتا ہے، وہ آج کل وہ ملتے ہیں دستانے ٹائپ، وہ باندھ کے اوپر تو وہ طہارت کرائی جاتی ہے۔ اس کے پھر مراحل ہیں سارے، مختلف مراحل ہیں۔ جی اور اس کے بعد پھر آپ بٹھا کے، پہلے تو بٹھا کے نا یا ایسے ہاتھ پھیر کے پیٹ کو اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے، پھر تاکہ کوئی ایسی علائش ہو تو وہ نکل آئے۔ اس کے بعد پھر طہارت کرائی جاتی ہے، استنجا وغیرہ ہوتا ہے۔
وہ سارے مراحل ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو بہرحال ابھی جو ان کا سوال سے تعلق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ دعا اس موقع پہ کوئی ثابت نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ نہیں بتائی. ہو سکتا ہے کسی نے اپنی طرف سے ایسا کیا ہو اور لوگ اس کی پابندی کر رہے ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جی جی یعنی دعا کے بغیر بھی یہ غسل جو میت کو دے گا یہ غسل کافی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, حق مہر معجل اور غیر معجل کا کیا حکم ہے اور کب ادا کرنا چاہیے؟ مہر جو ہے نا معجل, جی معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے اور ملاقات سے پہلے جو معجل مہر ہے اس کو ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ معجل ہے. یہ تعجیل سے ہے نا, تعجیل مانا پہلی ادا کر دینا, جلدی سے ادا کر دینا. اور غیر معجل وہ مہر جس میں وقت طے نہیں ہوتا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے یا سونا 2 تولے 5 تولے یہ مہر ہے اور غیر معجل ہے. وہ عورت کے مطالبے پر اس کی ادائیگی ہوگی, یا مثلا اللہ نہ کرے بعد میں طلاق ہوتی ہے تو طلاق کی صورت میں پھر یہ ادائیگی لازم ہو جاتی ہے, یا فوتگی کی صورت میں بعض صورت. تو معجل وہ ہے جو جماع سے ملاقات سے پہلے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں ہم اپنے. مفتی عبدالولی خان, مفتی نعمان فاروقی صاحب, لاہور کالا خطائی روڈ پر گھر ہے تو ٹھوکر وغیرہ کی طرف جانا ہو تو گھنٹہ لگ جاتا ہے, تو اس صورت میں نماز قصر کر سکتے ہیں؟ کافی جو شہر لاہور ہے مفتی صاحب بہت زیادہ پھیل چکا ہے اس وقت. جی جی جی. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ جو ہمیں احادیث مبارکہ ملتی ہیں وہ تو ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے تھے تو ذوالحلیفہ جو آج کل آبار ہے جس کا نام, جہاں پہ لوگ احرام وغیرہ باندھتے ہیں جو مدینہ سے آتے ہیں, آبار علی بھی اسے کہتے ہیں, تو وہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تھے تو آپ قصر کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا شہر, علاقہ, قصبہ وہ چھوڑیں تو جب وہ چھوڑ دیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا سفر کا آغاز ہوتا ہے. اچھا اپنے شہر کے اندر یا اچھا اب شہر کی کیا ہے, کیونکہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جیسے اب لاہور شہر ہے, یہ ہر طرف سے پھیلتا جا رہا ہے بالکل, اور کہاں کہاں آبادیاں ہیں. تو اس کے لیے فقہا نے جو ایک خاص طریقہ وضع کیا وہ یہ ہے کہ جب آبادیوں سے آبادیاں ملتی چلی جائیں, جی مفتی صاحب, آبادیوں سے آبادیاں ملتی چلی جائیں تو وہ وہی شہر کنسیڈر ہوگا. جیسے ابھی انہوں نے مثال دی کہ کالا خطائی روڈ پر اب یہ شادرے سے امامیہ کالونی سے وہ سارا ملا ہوا ہے, ادھر سے ٹھوکر تک جائے تو وہ ساری متصل آبادیاں ہیں, تو اس کو ایک ہی شہر کنسیڈر کیا جائے گا. اگرچہ اس کا ضلع اور ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے وہ ایک ہی شہر میں متصل آبادیاں ہیں, انٹرلنک. ہاں انٹرلنک. تو اس وجہ سے اب اس کو اسی شہر کا حصہ ہم شمار کریں گے اور اس طرح وہ قصر نہیں کر سکتے. مفتی صاحب ایک اور ویسے ٹیکنیکل سوال ہے. جی جی ٹیکنیکل بات ہے اس میں کہ شیخ پورہ جو ہے اب وہ 35 کلومیٹر ہے لاہور سے, شہر دوسرا ہے. ہاں جی. اب اس سلسلے اور یہ ٹھوکر کا جو فاصلہ ہے کم و بیش 40 سے 45 کلومیٹر ہوگا کالا خطائی سے, جی کالا خطائی, اور وہ 35 کلومیٹر میکسیمم ہے شیخ پورہ یہاں سے, تو وہاں پر قصر ہوگی, یہاں پہ قصر نہیں ہوگی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ یہ ایک شہر ہے نا. اچھا, ایک مفتی صاحب آج سے کافی عرصہ پہلے شہر لاہور تو بالکل چھوٹا سا تھا, بادشاہی مسجد کے ارد گرد تھا, لیکن اس کے بعد اگر ضلع کا اعتبار کریں تو پھر وہ الگ شہر ہے, یہ الگ شہر ہے. ٹھیک ہے. کالا خطائی شیخ پورہ میں. جی جی شیخ پورہ. تو مفتی صاحب اگر ایک اور سوال ہے, طول پکڑتا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ, نہیں اچھا ہے, اس کے واضح ہونا چاہیے کہ اب اگر ایسے ہم انٹرلنک چیزیں دیکھتے رہیں اس طرح, تو جیسے لائک کالا شاہ کاکو اس کے ساتھ انٹرلنک ہے مرید کے, دین آگے انٹرلنک ہے سادو کی, ایسے تو چین پورے پاکستان کی ہے. یہ ایسے نہیں ہے, درمیان میں فاصلے ہیں, ان کے درمیان میں نا فاصلے ہیں باقاعدہ. اچھا, بعض فقہا انہوں نے یہ سفر کے متعلق ایک دوسرا نظریہ پیش کیا ہے اور وہ بھی آسانی اور سہولت والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسافر آپ وہاں پہ شمار ہوں گے کہ وہاں کے لوگ آپ کو مسافر سمجھے, اور آپ بھی ایسے ہی تصور کریں کہ میں یہاں پر اجنبی ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر کالا خطائی والا یہ بھائی یہاں کے ٹھوکر جا کے اپنے آپ کو اجنبی سمجھتا ہے اور اسی طرح وہ لوگ بھی اس کو کہتے ہیں وہ کدھر سے آیا ہے, تو پھر یہ مسافر ہے, قصر کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب, سادہ سا رول آپ نے بتا دیا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب سوال کی جانب بڑھیں گے ریٹرن, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ابھی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی صاحب.
جی کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ ایسا میرا یہ سوال ہے، میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے، ایک ہی بیٹا ہے میرا، 10 سال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، وہ نا یہ 18 سال کا ہو گیا ہے، ماشاء اللہ، تو وہ میرا آ کے نا ایسے منہ چومتا ہے، جب باہر سے آتا ہے ایسے گلے کے منہ چومنے لگ جاتا ہے، تو میں اس کو منع کرتی ہوں، میں کہتی ہوں بیٹے آپ بڑے ہو گئے ہو، جی آپ میرے ہاتھ چوم لیا کرو۔ اچھا تو کہتا آپ میری مما ہے، آپ میری مما ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، تو وہ میں کبھی ناراض ہو جاؤں نا تو پھر وہ بھی میرے آگے نا اپنے گال کرتا ہے کہ میں اس کو میں اس کا منہ چوموں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میری ماں میرے سے راضی ہوگی۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو یہ پوچھنا تھا، ایسے جائز ہے جنہیں اب ماشاءاللہ سے جوان ہو گیا نا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب والدہ کا آپ نے سوال سن لیا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، اسی طرح محبت کرنے والا بنائے رکھے، آپ کی اطاعت گزار اطاعت کرتا رہے۔ تو یہ اس کی طرف سے محبت کی ایک نشانی ہے، ایک انداز ہے۔ باقی یہ ہے کہ ماں باپ کے ہاتھ چومنا، ماتھا چومنا، رخسار چومنا جو ہے نا، یہ اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے۔ باقی آپ جو اسے کہتی ہیں تو آپ بھی صحیح کہتی ہیں کہ بعض اوقات دوسرے لوگ جب دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ بچہ کیا کر رہا ہے، تو باہر صورت یہ اس ناجائز چومنے میں نہیں آتا جو کہ محبت کا ایک مختصر پہلو ہے۔ جی اولاد اور والدین، ہاں جی، یہ اولاد اور والدین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے درمیان جو محبت ہے ماشاءاللہ بیٹے کی ایسے ہی ہمیشہ رہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ ٹوٹے کپ وغیرہ میں دودھ یا چائے پینا کیسا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع فرمایا وہ ہے ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینا۔ پہلی تو یہ بات، ٹھیک ہے، سلمت القدح، اس کا یہ کہ جو پیالے کا یا کسی برتن کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے اس سے پینے کی ممانعت آئی ہے۔ اچھا ٹھیک، اور ویسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیالہ تھا اس کو بھی جوڑ ایک لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پی لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی اگر احتیاط کر سکتے ہیں اس کے متبادل کوئی موجود ہیں، کیونکہ آج تو بڑی فراوانی ہے نا، تو اگر آپ اس کو کسی اور استعمال میں لے آئیں اور صحیح جو ہے وہ لے لیں، یہ تو اچھی بات ہے، یعنی اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہو ہی ایسا برتن جو ایک طرف سے ٹوٹا ہے تو آپ ٹوٹے حصے سے نہ پئیں، اگر اصل جو ممانعت ہے حدیث میں وہ اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جراثیم وہ لگ جائے، وہ تو ظاہر ہے دھونا ہی ہے، وہ ہر ایک نے جو بھی باشعور انسان ہے وہ اس کو دھو کے ہی استعمال کرے گا جس میں جراثیم کا شائبہ نہ رہے۔ اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مٹی کے برتن، لکڑی کے ایسے تھے تو اس میں امکانات ذرا کم تھے، ٹھیک ہے، تو ہم جراثیم سے بھی بچیں اور صفائی کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ممانعت ہے وہ یہ سمجھے کہ ٹوٹی جگہ سے، کیونکہ اس سے منہ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے کوئی چیز ایسی وہ گر سکتی ہے، تو اصل ممانعت کی وجہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب الحمدللہ آج ہماری گفتگو جو سوالات تھے کافی طویل ہو چکے تھے، بریک جو ہے نا لیٹ ہو چکی ہے۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے جو سوالات کچھ باقی رہ گئے ہیں انہیں انشاءاللہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ منہ بولے بیٹے کے نام ساری جائیداد لگا سکتی ہوں کہ شوہر اور بہن بھائیوں کا حق موجود ہے؟ یہ بھی اسی طرح کے مسئلہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ منہ بولے بیٹے کے لیے بندہ اپنے وارثوں کو جو ورثہ ہیں، حقیقی ورثہ، ان کو بھی حصہ رکھنا چاہیے، ان کا بھی حصہ رکھنا چاہیے۔ وہ حدیث میں آتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
پھر نصف کا کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا ثلث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلث ٹھیک ہے لیکن یہ بھی کثیر ہے، وہ ثلث و کثیر، یہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے۔ تو باہر صورت پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تم ان تدع ورثتک اغنیاء، یہ کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ دو، غنی چھوڑ دو، مالدار چھوڑ دو، یہ تمہارا مال ان کے پاس جائے، تو یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، بھیک مانگتے پھریں، تو اس سے یہ بہتر ہے کہ تمہارے جو ورثاء ہیں وہ غنی ہو۔ وہاں پر اولاد کا ذکر نہیں ہے بلکہ وارثوں کا ذکر ہے۔ وارث وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، باپ، ماں، اور اسی طرح بہن بھی، اسی طرح چچا زاد بھائی وغیرہ وہ بھی ہو سکتے ہیں عصبہ ہونے کے بنا پر۔ تو اس لیے سارا مال اس منہ بولے بیٹے کو نہ دیں بلکہ ان کے لیے وصیت کریں، کوئی خاص حصہ یا اپنی زندگی میں ایک ثلث تک ان کے نام کر دیں، باقی جو ان کے حقیقی ورثاء ہیں ان تک یہ مال جائے تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے، سوال ہے واٹس ایپ پہ میں ریسیو ہوئے سوال کہ 1 سال ہو گیا شادی کو، شروع میں عورت تکلیف سے ڈر گئی اور سہمی سہمی رہنے لگی، بعد میں خاوند نے بھی توجہ نہ دی اور 1 سال ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اب کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ اس معاشرے کا اب یہ صورتحال اس سوال سے بھی، اور ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کچھ دیر پہلے کی بات ہے، جی، وہ کہنے لگا کہ ہماری شادی ہوئی ہے اور آج 19 دن وہ بتا رہا تھا ہو گئے ہیں، تو بیوی جو ہے نا وہ قریب نہیں آنے دے رہی۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ وہ کہتی ہے کہ جیسے تمہارا دل ہے نا ویسے میرا بھی دل ہے، جیسے تمہاری چاہت ہے تو میری بھی چاہت ہے، جب دونوں کی چاہتیں ہوں گی تو پھر ہم یہ، اور اس کو آج یعنی ایک زنا بالجبر کا نام بھی دیا جاتا ہے باقاعدہ، بالکل بالکل ایسے، بالکل کہ آپ یعنی ناجائز تعلق قائم کر رہے ہیں اپنی اہلیہ سے اگر اس کا دل نہیں ہے۔ تو یہ جو سوال پوچھا گیا اصل یہ بھی اس کی بیس بھی ہو سکتا ہے ایسے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ اندیشے، کوئی ڈر، کوئی خطرہ کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، شروع میں خامند کو ایسے دور کرتی رہی، ٹھیک ہے، تو پھر بالآخر خامند کو اس سے جیسے بار بار توجہ کرنے کے باوجود اس کی نفرت اور ایسا اظہار اور اس کی بے اعتنائی، بے توجہی، اور پھر خامند کے دل میں وہ آ گئی اور اس نے پھر دوری اختیار کر لی۔ اب وہ چاہتی ہے تو وہ دور ہے اس سے، اور اس طرح کرتے کرتے سال گزر گیا۔ اب سال تو گزر گیا لیکن اس سے کوئی رشتے پہ فرق نہیں پڑا۔ اچھا، ٹھیک ہے، رشتے میں فرق نہیں پڑا کیونکہ رشتہ توڑنے کے لیے یا تو طلاق ہے یا خلا ہے، تو رشتہ ان کا قائم ہے، تو وہ کسی طریقے سے ایسا پورا اہتمام کر کے وہ دل جوئی اور وہ محبت قائم اور فضا وہ قائم کر کے تو وہ تعلقات اپنے قائم کریں، کیونکہ شادی کے اصل مقاصد میں تو اولاد کا حصول ہے، جب اس کے ذرائع نہ اختیار ہوئے ہوں تو پھر تو یہ انسان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اے جے ملک صاحب فیصل آباد سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ پروگرام اچھا جا رہا ہے آپ کا۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ آپ کی پسندیدگی کا۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ طلاق کے بارے میں کوشچن ہے، 4 صورتیں ہیں، 3، کیا ان صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے؟ دوبارہ سوال۔ پوائنٹ پر طلاق لی جائے۔ نمبر 2، خاوند کو میڈیسن سے بے ہوش کر کے انگوٹھا لگوا لیا جائے طلاق نامے پر۔ اچھا۔ نمبر 3، عورت کو ماہانہ ایام کے دوران طلاق دی جائے۔ جی۔ نمبر 4، والدین بیٹے کو حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، فورس کریں بیٹے کو۔ ٹھیک ہے، یہ 4 صورتوں میں کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ اچھا، پہلا مفتی صاحب گن پوائنٹ پہ طلاق لینی۔ اچھا جی، جو اس کو اکراہ والی طلاق ہمارے پاس کہتے ہیں، ٹائم بہت شارٹ ہے، اختصار کے ساتھ تو اکراہ اور جبر والی طلاق وہ بالکل واقع نہیں ہوتی، چاہے گن پوائنٹ ہو، چھری ہو، چاقو ہو، کسی اور طریقے سے اس کو مجبور کر دیا جائے۔ لا طلاق فی اغلاق، اغلاق کا ایک مطلب زبردستی ہے، زبردستی میں طلاق واقع
نہیں ہوتی۔ دوسری صورت نشے کی ہے تو نشے کی حالت میں بھی طلاق نہیں واقع ہوتی۔ اور تیسری صورت ہے حیض کی حالت میں۔ حیض کی حالت میں طلاق اہل علم کا اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق جو دی جائے وہ واقع ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ اس کی دلیل ہے۔ اور چوتھی بات والدین اگر والدین فورس کریں والدین زبردستی کریں کہ بیوی کو طلاق دے دیں، اگر والدین دانشمند ہو، دانشور ہوں، سمجھدار ہوں اور کوئی وجہ معقول ہو تو پھر تو وہ بچہ جو ہے نا وہ لڑکا طلاق دے دے، وہ طلاق اسی کے ذریعے سے ہوگی۔ اور اگر وہ دانشور اور دانشمند اور ایسے عالم فاضل لوگ نہیں ہیں، ویسے ایک بہو کو کہا کہ پانی لے آؤ، وہ اس نے دیر کر دی، وہ کہتے یہ ہماری بات نہیں مانتی، اس کو چھوڑ دو، ہم آپ کے لیے اور لے آئیں گے، تو پھر اس صورت میں نا بات نہیں ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ پروگرام ناظرین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان، ان کا بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب، ان کو بھی بہت شکریہ مفتی صاحب بھی تشریف لائے۔ ناظرین انشاءاللہ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ أهل الذكر إن كنتم